جی، بظاہر ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے حملہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے یورپین یونین، امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے اطلاعات دے رہی تھی کہ ہمارے پاس معلومات ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے. آج دن کو ہم نے دیکھا کہ ایک جو اسرائیلی بحری جہاز تھا وہ سمندر میں جو ہے سمندر بین الاقوامی حدود میں تھا، اس کو پاسداران انقلاب نے جو ہے پکڑا اور اپنی حدود میں لے کر اس کو اوپر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے تعلقات مزید بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ ضرور ایران کو دیا جائے گا. یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے یہ 1 اپریل کے واقعے سے ہوئی، جب اسرائیلی فضائیہ نے جو ہے وہ دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے اوپر حملہ کیا، اور اس میں جو 2 اعلیٰ سطح جو جرنیل تھے وہ اس میں جو ہے وہ مارے گئے تھے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی حکومت کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا، یہ ہمارے سفارتخانے پر حملہ ہوا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس حملے کے حوالے سے وقت کا تعین ہم خود کریں گے. اور آج وہ حملہ جو ہے انہوں نے جوابی حملہ کر دیا ہے. جو پہلی ہمارے پاس جو مصدقہ اطلاعات آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران کی طرف سے درجنوں جو ڈرون جو تھے وہ اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور یہ ڈرون اس کے بارے میں جو ہمارے جو دفاعی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی 2 گھنٹوں کی مسافت پہ جو ہے وہ اسرائیل سے ہے، اور اس وقت جس ٹائم حملہ کیا گیا تھا اب 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 گھنٹے تک جو ہے اسرائیل میں جو ہے یہ اپنی حدود میں یہ ان کے حدود میں پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد جو نئی اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے اوپر ایران نے ڈرون کے ساتھ ساتھ کروز میزائل بھی جو ہے وہ پھینکے، اور ابھی تک جو ڈرون اور کروز میزائل ہے وہ کوئی 100 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے آدھے ڈرون ہیں اور آدھے کروز میزائل، اور کروز میزائل کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ڈرون سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت جدید ہے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی ان کی بہت اچھی ہے. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا جو ایرانی جو میزائل اور ڈرون ہے کیا یہ وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے اندر اپنے اہداف کا تعاقب کرے اور ان کو نشانہ بنا سکے. تو جو ہمارے دفاعی مبصرین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کے پاس اس وقت بڑے جدید ڈرون اور میزائل موجود ہے، لیکن اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور وہاں تک اس ایرانی ڈرونز اور جو ان کے جو میزائل ہیں، جو کروز میزائل ہیں، ان کا پہنچنا جو ہے وہ ناممکن لگتا ہے. اور کبھی جو دفاعی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کبھی امکان یہی ہے کہ ان ڈرون کو جو ہے جارڈن کے حدود میں ہی فضا کے اندر گرا دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی اپنے جو سیکورٹی ایڈوائزر اور جو جنگی کیبنٹ ہے ان کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور اس میں ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے وہ اس میں مشاورت جاری ہے. لیکن جو وہاں پہ ہمارے جو ذرائع ہیں، جو ہمارے صحافی دوست ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک نقطے پر جو اسرائیلی کیبنٹ اور حکومت متفق ہے کہ ایران کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس پر خاموش نہیں رہیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا ہے اور میزائل اور ڈرون کے ذریعے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ڈرون اور جو میزائل ہے وہ اسرائیل میں اپنے اہداف کا نشانہ نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے بعض جو دفاعی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ فضائی طور پر یا منٹلی طور پر، سائیکولوجیکلی طور پر اسرائیل کو انگیج کرنے کا ایک پلان ہے، لیکن اصل پلان جو ہے بی یا سی ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ حماس اور یا جو حزب اللہ ہے ان کو استعمال کر کے اسرائیل کے اوپر زمینی حملہ بھی کیا جا سکتا ہے.
ہم سب کو معلوم ہے کہ حزب اللہ جو ہے ملیشیا، وہ ایرانی حکومت کی جو ہے وہ ہمیشہ ان کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور ان کی ہمدردیاں بھی ہمیشہ ایرانی حکومت کے ساتھ رہی ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو حزب اللہ جو ملیشیا ہے وہ اگر ایران کے حوالے سے کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گی اور وہ اس میں ایکٹیو رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کے پاس جو پلان بی یا سی وہ کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہے اب جو ہمارے پاس جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ان علاقوں میں جہاں پہ حزب اللہ کے جو ہیڈ کوارٹر بھی ہیں، جہاں پہ ان کے دفاتر بھی ہیں، اس پر فضائی حملے شروع کر دی ہیں۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ غزہ تک محدود تھی، اور اب یہ لبنان تک اور مشرق وسطیٰ کی دوسرے ممالک تک پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت نے جو ہے وہ ایک پیغام بھی دیا اپنے ہمسایہ ممالک کو، اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ ان کو جوابی اقدام کے طور پر ان کے طیارے یا میزائل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کا ہمسایہ ملک جو ہے اسرائیلی میزائل یا ان کے جو جہازوں کو اپنا دفاعی جو ہوائی پلیس ہوگا، وہ فضائی جو راستہ ہوگا اگر وہ دے گا تو ہم اس ملک کو اپنا دشمن تصور کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہم پھر حملہ کریں گے، اور کوئی بھی ہمارا ہمسایہ ملک ایران کو اپنی جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جوابی کارروائی میں وہ فضائی حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے چونکہ ایران اور اسرائیل کے آپس میں کوئی بارڈر نہیں ہے تو جو فضائی حدود ہوں گے ان کے ہمسایہ ممالک کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایران کا ایک بہت سخت موقف آیا ہے۔ اب یہ جو جنگ تو شروع ہو گئی اور اس کے حوالے سے مغربی مبصرین اور انٹیلیجنس اور حکومتیں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس اطلاعات تھی کہ ایران حملہ ضرور کرے گا، اور اس حوالے سے یورپین ممالک اور امریکن ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو منع کیا تھا کہ وہ ایران اسرائیل کا ان دنوں میں جو ہے وہ وزٹ نہ کرے، اور ایک سیکورٹی ایڈوائز جاری کی گئی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کتنے دن رہے گی اور اس جنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جنگ جو تھی یہ جب شروع ہوئی حماس کی طرف سے حملے کے بعد 7 اکتوبر کو، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حماس جیسے اندر داخل ہوئی تو ہمارے مسلمان ملک اس میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حماس نے فتح حاصل کر لی ہے اور اب اسرائیل جو ہے وہ ان کو شکست جو ہے ہونے والی ہے۔ اس وقت بھی میں نے ایک بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو حماس کا حملہ ہے اس سے فلسطینی عوام کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس کے نتائج جو ہے فلسطینی عوام کو بھگتنے پڑیں گے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے فلسطینی جو معصوم بچے تھے وہ شہید کیے گئے ہیں، کس طرح ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم 34-35 ہزار تک جو ہے فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور جو فلسطین کی میں جو اس ٹائم زمینی حقائق ہے وہ ہم سب کے سامنے، اور اس کے بعد ہی جتنی اموات ہوئی ہے، جتنی تباہی ہوئی ہے، یورپین میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا اور جو یورپ کے جو ممالک ہے وہ ان کی بھی ہمدردی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے فلسطین کے حق میں پوری یورپ بھر میں جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی تھی۔ لیکن اس حملے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو فلسطینیوں کی طرف لوگوں کی ہمدردی تھی وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور اب جو فلسطینیوں کی جو کاز ہے وہ اب پیچھے چلا جائے گا، اور ایران اور جو اسرائیل کا جو کنفلکٹ ہے اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی۔ تو اس حملے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ فلسطینیوں کے لیے بھی مسائل میں اضافہ ہوگا، اور اب ان کے حوالے سے جتنی آواز اٹھائی جا رہی تھی شاید اب آواز نہ اٹھائی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جس طرح ابھی حملہ کیا، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کے پاس بی یا سی پلان کیا ہوگا، لیکن ایران پہلی جو ہے بین الاقوامی جو ہے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مزید یہ تنہائی کی طرف جائے گا اور ان کے اوپر پابندیاں لگیں گی، اور اس کے جو حملے کے جو نتائج ہے وہ ایرانی عوام بھی کہیں نہ کہیں پہ بھگتیں گے، چاہے وہ معیشت کے
طور پہ ہو یا جنگ کی صورت میں۔ اب چونکہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلتا جا رہا ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو غوثی تھے وہ بھی مختلف بحری جہازوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے، اور وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ اب براہ راست ایران بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ لبنان کی جو حزب اللہ ہے، ملیشیا ہے، وہ بھی اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا براہ راست تصادم ہوتا ہے تو وہ بھی اس جنگ میں جو ہے غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ تو میرے خیال میں اس جنگ کے نتائج انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ پھر ایک دفعہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور میرے خیال میں اس جنگ کا جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ جنگ جو ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، جنگ بذات خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو ابھی تازہ ترین اطلاعات ہمارے پاس ابھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جارڈن اور جو آس پاس کے ممالک ہیں انہوں نے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے ان کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جارڈن کے اوپر بھی جو ہمارے پاس جو ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جارڈن میں انہوں نے کچھ ڈرون طیارے مار گرائے ہیں ایران کے جو ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اسرائیلی میڈیا ابھی دے رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو ڈرون طیارے ہیں وہ مار گرائے ہیں جارڈن کے علاقے میں۔ تو جس طرح کہ میں پہلے ہی اس میں بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اسرائیلی جو ڈرون اور جو کروز میزائل ہے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو پائیں گے، کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے بہت اچھا ہے، اور جارڈن نے بھی جو اپنی فضائی حدود جو ہے اور اس میں جو ہے جو آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں، عراق، جارڈن، انہوں نے کمرشل فلائٹوں کے لیے جو ہے وہ وقتی طور پر بند کر دی ہے، اور اس وقت صورتحال انتہائی ٹینس ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ایران کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ زیادہ جو ہے وہ ایرانی عوام کا ہوگا، حکومت کا ہوگا، اور اگر ایران براہ راست تصادم کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرتا تو وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بہرحال امید کے اوپر دنیا کام ہے، ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی طرف سے مزید جو کیا ان کے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ کتنا ریٹلیٹ کرتا ہے۔ بین الاقوامی قوتیں تو جو یورپ ہے، امریکہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہوں گی، اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ فلسطینی عوام کو ہوگا۔ جو فلسطینی عوام کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں تھیں، لوگ ان کے لیے نکل رہے تھے اور بین الاقوامی برادری میں ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، اب زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ ایران اور اسرائیل کے اوپر فوکس ہوگا، ان کی جنگ کے حوالے سے ہوگا۔ اس کا جنگ کے جو اثرات ہے وہ میرے خیال میں مشرق وسطیٰ میں ابھی پھیلیں گے، اور بہت سے ممالک اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ جنگیں جو جنگیں ہوتی ہیں ان کی قیمت جو بہت بھاری ہوتی ہے، اور وہ قیمت اب مشرق وسطیٰ کو ادا کرنا ہوگا۔